بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، لائیو ود جاوید احمد غامدی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غامدی صاحب سے نشست شروع کرتے ہیں آج کی۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں دین کے ماخذ پر، یعنی دین کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے غامدی صاحب سے گفتگو کی تھی قرآن مجید کے بارے میں کہ وہ دین کے بنیادی سورسز میں اولین چیز ہے۔ اگلا سورس ہے سنت۔ غامدی صاحب، یہ سنت کا جو لفظ ہے، یہ آپ نے جہاں کہیں مینشن کیا اس کو دین ابراہیمی سے اور اس کی روایت سے اس کو جوڑا ہے۔ ظاہر حضرت ابراہیم بہت پہلے حضور سے 2000 سال پہلے، غالباً یہی وقت بنتا ہے، آپ کی بعثت ہوئی اور آپ کے بعد وہ نبیوں کا سلسلہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا جاری ہوا۔ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ سنت اس پہلو سے تو قرآن سے شاید مقدم ہو گئی۔ سنت کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، اس کو ہم کہاں سے اخذ کریں، اس پر میں چاہتا ہوں آپ مختصر سے ہمارے ایک وضاحت کر دیں تاکہ پھر میں اس میں کچھ سوال اگر ہوں تو آپ سے کروں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک بنیادی بات پہلے سمجھ لی جائے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ دین اسلام کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین تمام نبیوں کے ذریعے سے دیا۔ اس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولین ہدایت دی اور اس کے بعد پے در پے پیغمبروں کا اس سلسلہ جاری ہوا۔ یہ سب اللہ کا دین اسلام ہی لے کر آئے۔ قرآن مجید کا اپنی دینی دعوت کے بارے میں اصلی دعویٰ یہ ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن نے خود بیان کر دی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو دین ہم نے آپ کے لیے لازم ٹھہرایا ہے وہی دین ہم نے سب پیغمبروں کو دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کو بھی وہی دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہی دیا گیا، سیدنا مسیح کو بھی وہی دیا گیا، ان سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی دیا گیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ سب کو اس دین کے بارے میں ایک ہی ہدایت کی گئی تھی کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو، یعنی اس دین کی وحدت کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ یہ بات قرآن مجید نے کئی اسالیب میں جگہ جگہ واضح کی ہے۔ اس بنیادی بات کو ہر مسلمان کے ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ مستشرقین جب دین پر تنقید کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر وہ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی فلاں بات بائبل سے لی گئی ہے، فلاں بات انجیل سے لی گئی ہے، فلاں بات فلاں جگہ سے لی گئی ہے، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ قرآن مجید تو اسی کنٹینیوٹی میں کھڑا ہے۔ یعنی قرآن مجید اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کی پہلی کتاب ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ اگر پس منظر کی بات واضح ہو جائے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت جس قوم میں آپ کی بعثت ہوئی وہ کسی دین سے واقف تھی یا نہیں واقف تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر قائم تھی۔ یعنی جس طریقے سے دین مسیحی اس وقت ایک پورا کا پورا دین بن چکا ہے اور اس دین میں بہت سی چیزیں وہ آ گئی ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے نہیں کہی تھی، جو اس وقت بھی انجیل میں نہیں پائی جاتی۔ چرچ کی ایک پوری روایت قائم ہوئی، رہبانیت کا ایک پورا ادارہ قائم ہوا۔ یہ ساری چیزیں اگرچہ آ چکی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نسبت کس سے دیتے ہیں؟ سیدنا مسیح علیہ السلام سے۔ وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دین کی وہ روایت جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یعنی جو آپ سے پہلے عرب میں موجود تھی، وہ ابراہیمی دین کی روایت تھی۔ اس کے مطابق حج ہو رہا تھا، اس کے مطابق نماز پڑھی جا رہی تھی، اس کے مطابق روزے رکھے جا رہے تھے، اس کے مطابق دین کے دوسرے بہت سے احکام تھے جو روبہ عمل تھے۔ ایک پوری کی پوری ٹریڈیشن پہلے سے، اور وہ نام بھی لیتے تھے، ان کا نام بھی لیتے تھے، یعنی ان کو عام طور پر حنیفی کہا جاتا تھا۔ اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں ہمارے قدیم علماء نے بھی، یہ میں نے کوئی نادر بات نہیں کہی۔ شاہ ولی اللہ کی جو حجت اللہ البالغہ ہے اس میں ایک پورا باب ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس ابراہیمی دین کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اس کی پوری تاریخ بیان کر کے بتایا ہے۔ اس باب کا عنوان ہی یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت میں کیا دینی روایات موجود تھیں، پھر ان تمام دینی روایات کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں اس دین کی چلی آ رہی تھیں پہلے سے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو صورتحال کیا بن گئی تھی؟ یعنی توحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، اس میں شرک کی آمیزش ہو گئی تھی۔
نماز کی حد بڑی حد تک تبدیل کر دی گئی تھی، حج میں کچھ بدعات شامل کر دی گئی تھی، روزوں کا معاملہ اسی طریقے سے بہت مشتبہ ہو گیا ہوا تھا. تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں دین ابراہیمی میں جو اپنی اصل شکل میں تھیں، بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں تحریفات ہو گئی تھیں، بعض چیزیں بھلا دی گئی تھیں، فراموش کر دی گئی تھیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کو اللہ کے حکم سے، ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، جب آپ پیغمبری کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس ملت ابراہیمی کی پیروی میں مبعوث کیے گئے ہیں، آپ اس کی پیروی کریں گے. چنانچہ آپ نے اس کو زندہ کیا، یعنی جہاں کہیں وہ مردہ ہو چکی تھی روایت اس کو زندہ کیا، جس جگہ کسی اصلاح کی ضرورت تھی اس میں اصلاح کی، جہاں اللہ نے کوئی ترمیم کرنی تھی ترمیم کر دی، جہاں کوئی اضافہ کرنا تھا اضافہ کر دیا، اور اس کے بعد اپنی سینکشن سے اس کو آگے جاری کر دیا. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اللہ کا نبی آ جاتا ہے تو اس وقت اگر پہلے سے کوئی دینی روایت چلی آ رہی ہے وہ اس کی تصویب کر دیتا ہے تو چل پڑتی ہے، اگر وہ اس کی نفی کر دے گا تو ختم ہو جائے گی. یعنی حضور کی تصویب ہی سے یہ آگے جاری ہوئی ہے، حضور کی تصویب حاصل نہ ہوتی تو یہ ختم ہو جاتی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ ابراہیمی دین کی روایت ہے. سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے سے حج ہو رہا تھا، جمعہ کی نماز کا بھی تھا، جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، اس کا ذکر باقاعدہ آتا ہے. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں، مثلا جنازہ ہے، اسی طرح نکاح اسی طریقے سے ہوتا تھا. طلاق کا کم و بیش بالکل یہی قانون تھا جو اس وقت ہمارے ہاں ہے. چند بدعات اس میں شامل ہو گئی. شریف موجود تھا، بیت اللہ موجود تھا، اور بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کو اللہ کا گھر سمجھا جاتا تھا، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کا تصور موجود تھا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ہمارے ہاں یہ عمومی تاثر بن گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہاں تو اصل میں کوئی آدمی نہ دین سے واقف تھا نہ دینی روایات سے واقف تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلی بار ان کو دین بتایا. ایسا نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل ہے، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. اچھا، پھر ان کے ہاں خود ان کے ملک میں ان کے مختلف شہروں میں یہود آباد تھے، ان کے ہاں یہ روایت بنی اسرائیل کے دینی روایت کے طور پر بھی موجود تھی. تو اس سب کچھ سے لوگ پوری طرح واقف. یہی وجہ ہے غالباً کہ قرآن مجید میں بہت ساری جو چیزوں کا ذکر آتا ہے تو وہ اس پہلو سے آتا ہے جیسے کہ جن کو بتایا جا رہا ہے وہ پہلے سے جانتے ہیں. اسی وجہ سے یہ توجہ دلانے کی ضرورت بھی پڑی. یعنی میں نے بھی اس کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو تو پھر اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے نماز کا اہتمام کرو، اس کی کوئی تفصیلات نہیں بتاتا. زکوٰۃ ادا کرو، اس کی کوئی تفصیلات نہیں بتاتا. حج کے بارے میں بالکل ایسے ہی ذکر کرتا ہے کہ چند چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ان کی اصلاح کر دینی ہے. جب ایک آدمی اس زاویے سے دیکھتا ہے اور اس بات سے واقف نہ ہو تو بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے موجودہ زمانے میں یہ کیا کہ پھر ان سب چیزوں کو قرآن سے برآمد کرنے کی کوشش کی. یہ خود ایک بے ایمانی بات تھی. قرآن ایک پورے پس منظر میں کھڑا ہے، ایک اس کی پوری تاریخ ہے، اس کے پیچھے دین کی ایک روایت کھڑی ہے، اس میں وہ گفتگو کر رہا ہے. جو چیزیں موجود ہیں، معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے. لوگ ان سے واقف ہیں، الفاظ موجود ہیں، ان کا مصداق بھی سامنے موجود ہے. جب وہ کہتا ہے نماز کا اہتمام کرو، لوگ جانتے ہیں نماز کیا ہے. زکوٰۃ ادا کرو، لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ زکوٰۃ کیا ہے. اور وہ حضور پہلی بار نہیں بتا رہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار نہیں بتا رہے، اس وجہ سے اس کی کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں. یہ بالکل ایسے آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ اس وقت اگر اب تو نبوت ختم ہو گئی، اس وقت اگر کسی پیغمبر کی بعثت ہو اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو پہلے سے دین کی چلی آ رہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ جہاں کہیں کوئی خرابی پیدا ہو گئی اس کو دور کر دے گا، اصلاح کر دے گا، اور جہاں کوئی چیز مردہ ہو گئی اس کو زندہ کر دے گا، اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں اس کے ذریعے سے کوئی ترمیم اور کوئی اضافہ بھی ہو جائے گا. تو یہی معاملہ ہے جو پوری کی پوری دینی روایت میں سب پیغمبروں نے کیا ہے. یعنی ہر آنے والے پیغمبر نے یہی کیا. چنانچہ دیکھیے سیدنا مسیح علیہ السلام کیا کہتے ہیں انجیل میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تورات کی حکمت بتانے کے لیے آیا ہوں. تو تورات کا جو قانون تھا اس کو انہوں نے آگے جاری کر دیا، پیغمبر کی تصویب اس کو حاصل ہو گئی. یہی کام سب انبیاء علیہ السلام. آپ جب کہتے ہیں اس کو جاری کر دیا تو اس سے مراد کیا یہ ہوتی ہے کہ اس کو بحیثیت دین کے لوگوں کو سکھایا اور بتایا اور کہا کہ اس کو یعنی ایک خاص طرح سے اختیار کرنا ہے اور یہ وہ دین و شریعت ہے. جو چیزیں خود عمل کرنے کی تھیں ان پر عمل شروع کر دیا، جو لوگوں کو کہنے کی تھی لوگوں کو کہہ دیا، جو ایمان لائے ان کو اس کا پابند کر دیا. اب جتنے لوگ بھی اس وقت صاحب ایمان ہیں وہ سب کے سب ان کو اپنا رہے ہیں. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کہا تو نماز آپ نے پڑھنا شروع کر دی، اس کی جماعت کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا. صحابہ کرام نے 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا سلسلہ شروع کر دیا. حج کا معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیے، عمرے کیے، آپ کے صحابہ نے بھی حج کیے، عمرے کیے. رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے، اور اسی طریقے سے جیسے وہ رکھتے تھے آج بھی ہم رکھتے ہیں. تو یہ سارا جتنا معاملہ ہے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمان امت میں جاری ہو گیا. صحابہ کرام کی چونکہ بہت بڑی تعداد تھی تو اس وجہ سے اس کو ایک جمع غفیر کا اجماع
کامیابی حاصل غامدی صاحب مجھے لگتا ہے اس گفتگو کو ہمیں آگے جاری رکھنا پڑے گا. خواتین و حضرات ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. شب معراج مبارک. خواتین و حضرات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. غامدی صاحب سے سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے. ہم صاحب ایک سوال میرے پاس ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دین کا شعور ایک پختہ عمر میں ہوا, انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بڑی کوتاہیاں ہوئیں, گناہ ہو گئے, کچھ چیزوں میں ایسی انوالومنٹ ہو گئی کہ اس سے نکلنا محال نظر آتا ہے. ایسے میں انسان کو دین کوئی امید دلاتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دین کی تعلیمات سے کہیں کوئی اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر وہ آخری مدت تک نہیں پہنچا جہاں اس کی موت واقع ہونے والی ہو, اس سے پہلے کوئی مہلت, کوئی امید, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ بہت لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ سوال کا جواب تو خود قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر انہوں نے بڑے سے بڑا ظلم بھی اپنے اوپر ڈھا لیا ہے اور انہوں نے حدود سے بہت تجاوز کر لیا ہے تو وہ مایوس نہ ہو, کسی بھی مرحلے میں وہ میری طرف آئیں. اور اسی جگہ یہ فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے, اس لیے اس سے مایوس نہ ہو اور اس کے دامن کی طرف آؤ, اس کا دامن پکڑو. اللہ تعالیٰ سے رحمت ہی کی امید لے کے بندہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑتا ہے. اسی چیز کی دعوت قرآن مجید نے دی ہے, اور خاص طور پر مخاطب کر کے کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یعنی وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے لیے کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے, زیادتی کر لیا اپنے اوپر, جنہوں نے اپنے ساتھ ناانصافی کر لی ہے, ظلم ڈھا لیا ہے اپنے اوپر, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت ہی کی نوید ہے. اللہ تعالیٰ رحمت ہی کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں. اسی لیے فرمایا نا کہ واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتے ہیں. جب انسان سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس موقع پر قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر تمہارے لیے جہنم کی وعید ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں بشارت دی جا رہی ہے, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا, بوڑھے تھے, بچے تھے, جو بھی تھے, یہ کہا کہ جو کچھ بھی اس سے پہلے ہو گیا, جب تم نے توبہ کر لی, جب تم اللہ کے دین کے دائرے میں آ گئے تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا, اب تم نئی زندگی شروع کر سکتے ہو. قرآن مجید نے یہ مزید بشارت دی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یعنی آدمی جس وقت نیکی کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے اپنی اور توبہ کر لیتا ہے, اور اس سے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ کتنے بڑے گناہ اس نے کیے, قتل کر دیے, شرک کا ارتکاب کیا ہے, بدکاری کی ہے, لیکن اس کے بعد توبہ کر کے اصلاح کر لی ہے, تو یہ فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں, بلکہ جب وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم, بڑی عنایت ہے, اور اس کی جگہ جگہ بشارت دی گئی. خان صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ آ گئے, ان کی بات سنیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام. جناب میرا نام امین دسانی ہے. ذرا سا اونچا بولیے. جی میرا نام امین دسانی ہے. جی حضور. پچھلی بار غامدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے جی کہ جس طرح انسان اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, جی اس طرح اگر آرگن بھی دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. لیکن انسان اگر وصیت کر جائے اور وہ آرگن کسی غلط انسان کو اگر دیا جائے جو مسلم نہ ہو یا جو اسلام کے خلاف کام کرتا ہو, جی تو اس کے بارے میں کوئی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مسلم کو دیا جائے یا جو اسلام کے لیے جو کام کر رہا ہو, کیونکہ جان اور مال تو انسان نارملی اچھے کاموں کے لیے دیتا ہے نا. جی جی. تو اس میں اگر غامدی صاحب ذرا وضاحت فرما دیں کہ وصیت میں کوئی ایسی کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اچھے انسان کو دیا جائے یا مسلم ہو یا وہ دین کا کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے. یہ غامدی صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ وصیت تو آدمی ہر چیز کے بارے میں کر سکتا ہے. دیکھیے اپنے مال کے بارے میں بھی کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے, فلاں کو نہ دیا جائے, پورا حق ہے اس بات کا. لیکن یہ کہ اس میں اصل چیز یہی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو قریب میں ضرورت مند ہو. یعنی جس وقت آپ ضرورت مندوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو اگر آپ کے پاس انتخاب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کہہ دیجئے اس میں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک چیز دی ہے,
اب کوئی آپ کے معیار کا اچھا آدمی نہیں ملا تو وہ ضائع ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیح بیان کر دیجئے, پھر اس کے لحاظ سے باقی لوگوں پر چھوڑ دیجئے. وصیت کرنے کا حق ہے, اس میں کوئی ہاں, لیکن غام صاحب اس میں یہ بھی تو نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ نے کوئی اپنا عضو کسی کو دے دیا اور وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے تو آپ پر تو اس کا کوئی وبال نہیں ہے. جی بالکل نہیں, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے تو ایک نیکی کا کام کیا ہے. دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اصل میں آپ انسانیت کی مدد کر رہے ہیں, آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, انسانیت کی مدد کر رہے ہیں. وصیت آپ جو جی چاہے کر لیجئے, آپ پر کوئی بار نہیں ہے اس بات کا. آپ کے بعد جو معاملہ بھی ہونا ہے وہ قاعدے ضابطے کے مطابق ہو جائے. کیونکہ اس سے تو بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ کچھ مشکل پیدا ہو جائے گی, کیونکہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں انتخاب اس کا موقع نہیں ہوتا ہے, کچھ ایمرجنسی کی کیفیت ایسی کیفیات ہوتی ہیں. آپ اپنی ترجیح بیان کر دیجیے. ٹھیک. اچھا غام صاحب, ایک سوال میرے پاس یہ ہے کہ یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ, یہ لوگ بہت ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس کا نظام ہونا چاہیے اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک کالر بھی آ گئے ہیں, یہ سوال بھی آپ سامنے رکھیے, میں نوٹ کرتا ہوں, ان کی بات بھی ذرا سن لیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی فرمائیے جناب. سر میں ایرک نام ہے میرا, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. ہم صبح ٹی وی لگاتے ہیں تو 55 ٹی وی ہیں پاکستان میں جن میں آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کی عبادت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں. جی جی. ہمیں کوئی آپ کی ٹی وی کی آواز شاید آ رہی ہے پیچھے, تو اس کو بند کر لیجئے. لائن کہہ رہے ہیں کٹ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں اور یہ سوال شاید انہوں نے چھیڑا ہے کہ غیر مسلموں کی کوئی بات غالباً ٹی وی چینلز پر نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, یعنی ان کو. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کچھ اوقات ان کے لیے مخصوص کر دیے جائیں. دیکھیے نا, مثال کے طور پر ہمارا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے تو اس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم اس میں علاقائی پروگرام بھی نشر کرتے ہیں. اس کا ایک پورا چینل اسی مقصد کے لیے خاص ہے. ایسا ہی دوسرے چینل بھی کر رہے ہیں. تو اگر اس میں مسیحیوں کے لیے جیسے کرسمس کے موقع کے اوپر اس طرح کی روایت قائم کی گئی, یا ان کے جو مخصوص تہوار ہیں اس میں ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت بھی کر لیں یا اپنی کوئی بات بھی کہہ لیں, تو اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ اس سے بلکہ تقابل ہوتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کہ اللہ تک کے دین کی عبادات کیا ہیں, اور جہاں کہیں کوئی عبادت کے اندر انسان داخل ہوا ہے وہاں اس کی کیا صورت بن گئی ہے. تو جب بھی دین کو آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے اور تقابل میں سامنے لے آئیں گے تو عملی طور پر صحیح بات ہی دنیا کے اندر. لیکن یہ ایک جائز حق ہے جس کا مطالبہ ہوگا. جی بالکل, میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں. اور سوال لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. ہیلو. جی جناب ارشاد. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نعمان بات کر رہا ہوں. جناب آپ سے پوچھنا تھا کہ غامدی صاحب سے پوچھنا تھا کہ آج کل کے دور میں ایک چیز ہے, سحر وغیرہ لوگ بہت کرتے ہیں, جس کے لیے سب ایک طریقہ تو یہی ہے کہ کچھ لوگ کچھ یعنی الفاظ ان کو معلوم ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو پڑھ کے پھونک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ حضرات نے ایسا سلسلہ کیا ہوا ہے کہ دعوت وغیرہ کا سلسلہ, یعنی کسی بھی خوشی کے موقع پر, اور پھر بعد میں لوگ اولاد کے مسائل اور دیگر مسائل سے یعنی دو چار ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ اذکار بتائیں, اور ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, معلوم نہیں کتنا سچ, یہ آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ سحر کریں گے ان سے اللہ کوئی معاوضہ نہیں کرے گا, انہیں براہ راست جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بس شکریہ جناب. ہم صاحب جادو کے بارے میں سوال. دیکھیے جی بات یہ, دنیا کے اندر بہت سے علوم فنون ہیں. جس طریقے سے مادے کے اوپر تحقیق کر کے ہم نے سائنسی اکتشافات کیے ہیں, بہت سے قوانین دریافت کیے ہیں, اور ان سائنسی اکتشافات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب بہت سی ایسی ایجادات ہو گئی ہیں جو بالکل محیر العقول ہیں. یعنی علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس پچھلے 20 سال میں آپ دیکھ لیجئے دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے. انٹرنیٹ کو آپ دیکھیے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے, ٹیلی ویژن جس جگہ پر پہنچ گیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں, اور ابھی یہ تو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں, یعنی کہ ان کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے گھروں میں آ گئی ہیں, جو آپ کی عام دسترس میں ہیں. پھر اس سے بھی اوپر جا کر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قوموں کی دسترس میں آ گئی ہیں, اور یہ ساری چیزیں بڑے غیر معمولی علوم کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں. تو مادے پر جب تحقیق کی گئی تو دیکھیے یہ چیزیں ہوئیں. یہ بھی ایک علم ہے جس کو آپ سائنس سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری حقیقت دنیا میں نفس ہے. اس نفس کے اندر بھی ایک پورا جہان موجود ہے, اس کی بھی کچھ کرشمہ سازی ہیں, ان پر بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر بہت سے علوم وجود میں آئے ہیں. وہ علوم اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں, برے مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے سائنس کو آپ چاہیں تو اچھے مقصد کے لیے استعمال کر لیں, اور چاہیں تو ایٹم بم بنا کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر انسانیت کی تباہی کا ذریعہ بنا دیں. یہ تو انسان ہے جس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا, وہ برا بھی استعمال کر سکتا ہے.
تو یہ جادوی علوم میں سے ایک علم ہے، یعنی جس طریقے سے سائنسی علوم ہے بالکل اسی طریقے سے یہ بھی علوم میں سے ایک علم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے اشتغال رکھتا ہے تو اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ عام طور پر چونکہ اس میں شیطانی نوعیت کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اس میں شرک کو بہت دخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح کے اعمال کرنے والے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی سخت وعید سنائی ہے اس طرح کے لوگوں کو۔ عام طور سے اجتناب کا حکم ہے، عام طور پہ اجتناب کا قرآن میں حکم بھی ہے۔ آیات سے یہی معلوم کیونکہ ہوتا ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ علم ایک ایسا علم ہے کہ جو دو دھاری تلوار ہے، آپ اس کو غلط استعمال اور زیادہ تر غلط استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ اس میں شیطان سے استمداد اور جنات سے استمداد اور اس طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور شرکیہ کلمات زبان سے نکالے جاتے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی غلاظت آدمی کے اوپر آ جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ پاکیزگی نفس کی دین کی دعوت کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کو کنڈم کیا گیا، تاہم اس کی ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کے معالجین بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن بندہ مومن کے لیے ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو یہ چیز میسر نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھے، باوضو رہے، نماز کا اہتمام کرے۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے علوم کے زد سے اس کو بچائے رکھے گا۔ کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پہ اگر یہ انسان کو احساس ہو، جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ دعوت میں کہیں گئے یا کسی نے پھونک دیا یا بچوں پہ اثر ہو گیا، تو کیا آپ کچھ بتائیں گے کہ دین کیا؟ دیکھیے جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی دعائیں بتائی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی 2 دعائیں موجود ہیں جو قرآن کے آخر میں ہیں، جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ وہ دعائیں ہیں اصل میں، جب آپ وہ دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کر کے آپ پھونک بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھونک دیا کرتے تھے۔ یہ پھونک کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک علامتی اظہار ہے ایک چیز کے منتقل ہونے کا دوسرے تک، تو اس کے ذریعے سے ایک نفسیاتی تسکین بھی ہوتی ہے، اور اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کا مؤثر ہاتھ اس طرح کی چیزوں کو باطل بھی کر دیتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے نا بندے کے پاس، باقی معاملات میں بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی علاج دستیاب ہوتا ہے تو آپ علاج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی دونوں کام کرنے چاہیے۔ صحیح۔ ہم جب ایک کال اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے جی ڈاکٹر عبدالحمید۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی۔ جناب، یہ 2 صورتیں ہیں، البقرہ اور المائدہ۔ جی، البقرہ کی آیت ہے 62 جی، اور المائدہ کی سے ہے 69۔ جی، ان میں یہ میں اردو ٹرانسلیٹ میں بتاتا ہوں کہ جو آدمی اس میں مسلمان ہو، عیسائی ہو، صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، جی، جی، اگر وہ اللہ بھی یقین رکھتا ہے، قیامت بھی یقین رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ صحیح، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھی رسول پاک کو ماننا یا پیغمبروں کو ماننا، کتابوں کو ماننا ضروری نہیں ہے؟ ٹھیک ٹھیک، شکریہ جناب۔ ایک دوسری آیت مائدہ کی 69۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد اس سوال کا جواب ہوگا اور باقی سوال کا جواب بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ شب معراج مبارک۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، کالر اب نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ مامجد صاحب، یہ سوال جو ہمارے پاس موجود تھا وہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں جو 1 سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، بقرہ 62 میں اور مائدہ 69 میں، جس میں سب مذاہب کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان کا ذکر یہاں کیوں نہیں ہے، اور یہ آیت کی سگنیفیکنس بھی میرے خیال میں آپ ذرا واضح کر دیجئے۔ قرآن کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ قرآن مجید جو دعوت لے کے آیا ہے، انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ پر سچائی مان لائیں، قیامت کے دن کو مانیں، اور پھر اس کے بعد اچھا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں جس سیاق و سباق میں نازل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہود کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ان کا ایک مخصوص مذہب ہے، جو آدمی اس مذہب میں آئے گا جنت اس کے لیے ہے۔ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کسی خاص گروہ کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو نام ہے، لوگوں نے رکھ لیے، اللہ نے بھی کچھ نام رکھ دیے، لیکن اصل چیز حقیقت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہاں مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بڑی اہم آیت ہے، اس میں بڑا بنیادی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کر کے کہا کہ خواہ مسلمان ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی۔ نجات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، قیامت کے دن پر سچا ایمان اور اچھا عمل۔
اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھتا ہے، اچھا عمل بھی کرتا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر ڈالتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں مثبت دعوت بیان ہوئی ہے، وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی بیان کیا جائے گا۔ کسی بڑے جرم کا اگر ارتکاب کرتا ہے، مثلاً یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس پر قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہی معاملہ کسی پیغمبر کے انکار کا بھی ہے، یعنی پیغمبر کے انکار کا مسئلہ دین کی دعوت کی بنیاد نہیں ہے۔ پیغمبر تو آئے گا، اپنا تعارف کرائے گا، اگر آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے اور پھر آپ نے ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے اعمال اس کے نتیجے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی، کسی پیغمبر کی دعوت آپ تک نہیں پہنچی، تو اس کے بعد جو دین کی بنیادی بات ہے وہ تو وہی ہے کہ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور اچھا عمل۔ تو یہاں اس لیے رسالت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ رسالت کا انکار اس وقت جرم بنتا ہے جب دعوت پہنچ جائے، آپ پر حق واضح ہو جائے، کسی پیغمبر کا پیغمبر ہونا آپ پر واضح ہو جائے، اس کے بعد جانتے بوجھتے آپ اس کا انکار کسی گروہی نسبت کی وجہ سے خاص طور سے انکار کر دیں، کسی گروہی نسبت کی۔ غازی صاحب ایک سوال لیتے ہیں اور السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میں ڈاکٹر گلالی کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے متعلق ہی ہے۔ جی پوچھنا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ حق نہیں کہ اپنے کسی آرگن کو یا جسم کو ہم نقصان پہنچائیں، تو پھر ہم آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے متعلق کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مطلب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کے تمام باڈی امانتاً ہمیں دی ہوئی ہے، ہمیں کس طرح سے پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے متعلق فیصلہ کریں کہ کیا ہم آرگن ٹرانسپلانٹ کریں یا نہ کریں؟ قرآنی آیات کی روشنی میں اس پر پچھلی بار کچھ ہماری بات ہوئی تھی، سوال آج تو اس حوالے سے آیا تھا، لیکن ان بہن نے غالباً وہ بات نہیں سنی۔ آپ مختصراً ان کی بات کا جواب دیں۔ یہ بات یہ ہے، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، جان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ سب اعضاء بھی اللہ کی امانت ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ان اعضاء کو اللہ کے قانون اور اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ جہاں ان کو قربان کر دینے کا موقع آتا ہے وہاں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی ہدایت کے تحت ہوتے ہیں۔ آخر لوگ شہید ہوتے ہیں، خدا کی راہ میں اترتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اس طرح کے اور بہت سے اقدامات کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ سوال اصل میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہیں، ان اعضاء کو استعمال کرنے کی جو مہلت آپ کو دی گئی تھی وہ مہلت ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک جسم ہے جس کو دفنا دینا ہے، اس جسم کو یا اس کے اعضاء کو اگر کسی دوسرے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس میں اللہ کی امانت میں خیانت کا کیا سوال ہے؟ یعنی اللہ کی امانت کو آپ نے استعمال کیا، جو کچھ اللہ نے آپ کو ہدایت دی وہ آپ نے اس کے مطابق استعمال کی۔ اب کسی دوسرے کام کوئی چیز آ سکتی ہے تو اس سے روکا نہیں گیا، اس میں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس طرح کی وصیت کر ڈالیں۔ وصیت کرنے کی پابندی بھی اس لیے عائد کی جاتی ہے تاکہ کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کوئی آپ کی مرضی کے خلاف زیادتی نہ کرے، کیونکہ ہمیں میت کا بھی اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم اکرام کریں گے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے وصیت کی ہے تو جس طریقے سے ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے اس کا کوئی عضو کسی دوسرے کو دے۔ اور یہ بات کہ اس کو قرآنی آیات کے حوالے سے بتایا جائے تو یہ معاملہ تو قرآن سے واضح نہیں اس طرح ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ایک اجتہادی امر ہے جو اس دور میں پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اگر کوئی نفی کی گئی ہے کسی بات کی تو تب زیر بحث آئے گا نا، ورنہ تو ایک بات ایک جائز بات ہوگی جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ اس کے خلاف کیا بات ہے قرآن مجید۔ ایک سوال اور لیتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں لیاقت خان بول رہا ہوں جی عبد آباد سے۔ جی خان صاحب۔ ایک میرا سوال ہے سورہ نساء کے حوالے سے، میں کنفیوژن کا شکار ہوں۔ جی جی ارشاد۔ یہ آیت نمبر 12 ہے اور آخری آیت جی اسی سورہ کی، اس میں کلالہ کے بارے میں ہے۔ جی جی ظاہری طور پر اس میں تضاد محسوس ہوتا ہے، ٹھیک، مگر تفسیر میں جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو 12ویں آیت ہے وہ ماں شریک بھائی بہنوں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شروع میں جب یہ تفصیل بتائی جا رہی تھی تو ماں شریک بہن بھائی کے بارے میں کیوں؟ ٹھیک ہے، وہ جو آخری آیت والی بات ہے وہ پہلے کیوں نہیں بتائی گئی؟ صحیح۔ اور یہ تضاد کیوں ہے اور اس کی کیا توجیہ ہے؟ ایک اچھا سوال ہے غامدی صاحب، آپ اس پر کیا؟ جی اس آیت کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے ہمارے ہاں، اور ان کا سوال بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس پر بڑا کام کیا اور کام کرنے کے بعد جو کچھ بھی اس کے نتائج تھے وہ بیان کر دیے، وہ میری کتابوں میں موجود ہیں۔ میں ان کو یہ درخواست کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ تو وہاں پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ خالص علمی اور فنی بحث یہاں پہ کی جائے۔ نتیجہ فکر میں بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی میرے نزدیک اس آیت میں کلالہ کا لفظ وارثوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے وارث موجود نہیں ہے تو پھر اگر کسی کو آپ
کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پر وارث بناتے ہیں. کلالہ رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے علاوہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, یعنی آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کا کوئی چچا ماموں ہے, کوئی پھوپھی ہے, کوئی خالہ ہے, اس کو آپ وارث بناتے ہیں. تو جس کو آپ وارث بنائیں گے, اگر اس کا کوئی ایک بہن بھائی ہو تو اس کا حصہ کیا ہوگا, اور اس کا دینے کے بعد باقی کلالہ کو ملے گا. یہ بات بیان کی گئی ہے. لوگوں نے اس کو میت کے لیے اس میں صفت سمجھ لیا, اس سے ساری خرابی پیدا ہو گئی ہے, اور پھر اس میں شریک اور ماں شریک اور باپ شریک بھائیوں کی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں. سادہ ہے بات بالکل. کلالہ اصل میں بالکل کزن کی طرح کا ایک لفظ ہے. جس طرح کزن کا لفظ ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے نا رشتہ داروں کے ایک پورے گروپ کے بارے میں, بالکل اسی طریقے سے کلالہ جو ہے وہ اولاد اور والدین کے سوا آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو کلالہ. مرنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے, مرنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے. اور جو پہلے اور بعد میں آیا ہے وہ ایک ہی مراد ہے, اس سے ایک ہی مراد ہے, یعنی آخر میں بھی وہی ہے, وہاں بھی یہی ہے, وہاں پر بھی یہی بیان کیا جی. اس میں یہ ہے کہ آپ تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو جو غامدی صاحب کی ویب سائٹ ہے, آپ وہاں اگر وزٹ کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے امید ہے معلوم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا جناب؟ جی بالکل, وہاں دیکھ لیں, میری کتاب اس موضوع پر جو ہے قانون معیشت, اس میں یہ بحث موجود ہے, اس کو دیکھ لیں. اچھا, وہ میں نے آپ سے بیچ میں ایک سوال کیا تھا, خلافت علی منہاج النبوہ, اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے جی, رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکومت کی اس دنیا میں, تو نبیوں کے حکومت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت حکومت کرتے ہیں, قانون کے مطابق حکومت کرتے ہیں, اور حکومت اس طرح کرتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کے برابر رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں, عدل دیتے ہیں, انصاف دیتے ہیں, میرٹ پر سارے نظم کو چلاتے ہیں. یہ منہاج نبوت ہے, حکومت کرنے کا نبوی طریقہ ہے. اس نبوی طریقے کی جو بھی پیروی کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. خلافت علی منہاج النبوہ کسی خاص نظام کا نام نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے یا اور کوئی نظام ہے, اور اس میں حکمران یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں گے, وہ انسانوں کو انسان سمجھیں گے, ان کو اپنی رعایا نہیں سمجھیں گے, وہ ان کے خادم بن کر رہیں گے اور اسی طریقے سے حکومت کریں گے, میرٹ کی بنیاد پر حکومت کریں گے, آخری درجے میں عدل فراہم کریں گے. تو یہ منہاج نبوت ہے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کا طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ اگر حکمران اچھے طریقے سے اختیار کریں تو وہ نبیوں کے برابر اس اعتبار سے پہنچ سکتے ہیں. جی ظاہر بات ہے, وہی کام یعنی کریں گے. ان کی پیروی کا ان کو شرف حاصل ہو جائے گا, ان کو اللہ کے نبیوں کی رفاقت حاصل ہو جائے گی. یہ کسی نظام یا کسی خاص فارم کا نام نہیں, فارم کا نام نہیں ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے ریاست کے بارے میں, ان کو بدرجہ اتم جب کوئی شخصیت اختیار کر لیتی ہے یا کوئی نظام اختیار کر لیتا ہے تو یہ منہاج نبوت ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو جب بھی حکومت ملی تو انہوں نے عدل قائم کیا, انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر حکومت کی, انہوں نے قانون کی حکمرانی قائم کی, قانون کی نگاہ میں اپنے آپ کو بھی بالکل شہریوں کے برابر سمجھا, اور اس درجے میں برابر سمجھا کہ ادنا کوئی امتیاز بھی اپنے لیے قائم نہیں کیا, عام آدمی کی سطح پر رہے, اپنے دروازے فریاد اور اعتراض کرنے والوں کے لیے کھلے رکھے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے حکومت کرنے کا. جب اس طریقے کے مطابق حکومت کی جائے گی تو یہ منہاج نبوت پر حکومت. شکریہ غامدی صاحب. ایک کال لیتے ہیں. اور السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی جناب شاد فرمائیے. السلام علیکم. جی ذرا اونچا پلیز. میں شوکت حمید بول رہا ہوں لاہور سے. جی شوکت صاحب. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ معجزات کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے, اور اگر جس طرح بیان قرآن شریف میں معجزات کیے گئے ہیں اگر وہ من و عن اسی طرح ہوتے رہے ہیں تو پھر جو ماننے والے ان کے اتنے زیادہ اس وقت کیوں نہیں پیدا ہو سکے یا بن سکے؟ جس طرح اگر حضرت عیسیٰ کے ساتھ معجزہ یہ منسلک ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو پھر ان کے ماننے والے آیا یہ معجزہ دیکھ کر کیوں نہیں ان پر ایمان لائے, جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صرف 11 حواری ان کے تھے. جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا سوال ہے جاوید صاحب, یہ بھی آپ کیا کہیں گے اس پر؟ معجزات خدا کی مداخلت ہوتی ہے, یعنی یہ نظم کائنات اسباب کے اصول پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے اس میں کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا کر قوانین دیتے ہیں. جو ہیں دنیا کے عام قانون کو توڑ کر کوئی خاص صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے. یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دینا چاہتے ہیں, یعنی دعوت دی, پیغام پہنچایا, جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو پھر پیغمبر کو معجزات بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. یہ اللہ کا طریقہ رہا. اسی کو اتمام حجت کہا جاتا ہے. یعنی حق اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے. لوگ جو انکار کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ بالکل مخلصانہ جگہ پر کھڑے ہوں تو پھر معجزے کا مطالبہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے تعصبات کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں, حمیت جاہلی میں مبتلا ہوتے ہیں. چنانچہ جب وہ معجزہ دیکھتے ہیں تو دیکھیے نا, فرعون کا پورا واقعہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب سامنے آئے, ان معجزات کو سامنے لانا تو ناگزیر ہو گیا تھا.
ورنہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی قتل کرنے کے در پہ تھا۔ اس صورتحال میں ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ کا ان کے ہاتھ پر اظہار ہو، چنانچہ اژدہا کا سانپ بننا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا، یہ دونوں نشانیاں جو ان کو دی گئیں، جو انہوں نے پیش کر دی۔ اس کے جواب میں فرعون نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جادو ہے، کسی علم و فن کی کرشمہ سازی ہے جو آپ دکھا رہے ہیں۔ چونکہ علم و فن کی کرشمہ سازی کہہ دیا جاتا ہے اس بات کو، تو اسی وجہ سے پھر اہتمام یہ کیا گیا کہ اس علم اور فن کے ماہرین بلا لیے جائیں، کیونکہ ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کسی چیز کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی اگر میں کوئی بات سائنس کی ایسی ہے کہ جو کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں، تو سائنس کے ماہرین آئیں گے اور کلئی کھل جائے گی ساری۔ تو یہی اہتمام وہاں کیا گیا، لیکن جب یہ اہتمام کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جو اس علم و فن کے ماہرین تھے اس نوعیت کی چیزوں کے، وہ خود پکار اٹھے کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، کوئی اور چیز۔ یہ تو ہم صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو ہمیں روکنا پڑے گا، ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جناب۔ شب معراج